تو ایک چیز ہم نے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا وجود یہ جو چل رہا ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے کچھ کوڈنگز کی ہوئی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آٹومیٹیکلی ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے، نہیں. اور اس وجود کو چلانے کے لیے خدا نے شریعت کو بنایا ہے. اگر عقل انسان وحی پروردگار عالم کے ساتھ متصل نہ ہو تو انسان مینٹلی پاگل ہو جائے. ہمیں سکون کیا دیتی ہے؟ وحی دیتی ہے. مثلا صبح سے شام تک انسان خدا کو ڈھونڈتا رہے، کہاں ملے گا اس کو خدا؟ سوچتا رہے کائنات کیسے بنی، درخت کیسے بنا، میں کیسے بنا، یعنی سوچ سوچ کے انسان پاگل ہو جائے گا. ہمیں آ کے کون سپورٹ کرتا ہے؟ وحی پروردگار عالم سپورٹ کرتی ہے. کئی ایسے کویشچنز جو تلاش کے باوجود بھی اس کے آنسر ہمیں کبھی نہیں ملنے والے، لیکن آنسرز کون دیتا ہے؟ وحی قرآن. تو عقل جب وحی سے متصل ہو، وحی عقل پروردگار عالم ہے. یہ جو برین ہے یہ ہمارا ہے، اس کو ہم نے متصل کرنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے کس کے ساتھ؟ وحی پروردگار عالم کے ساتھ. پھر زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اب کس کو پتا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بندہ دن رات سوچتا رہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ پتا ہی نہیں. جو مر چکے ان سے تو مل نہیں سکتا. کئی تو ہم سے آ کے پوچھتے مولانا قبر میں کیا ہوگا. میں نے کہا بندے خدا میں تو مرا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو مر بھی جاؤں گا میں تجھے بتاؤں گا کیسے؟ اتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انسان مرنے کے بعد کہ کوئی کنیکشن نہیں. ایسے سمجھو آپ کے موبائل میں واٹس اپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے تو ہر چیز چلے گی. اور یہاں پہ نیٹ گیا، لاکھ کوشش کر لو نمبر سارے ہوں گے، ملے گا کوئی نہیں. روح کا تعلق بالکل اسی طرح ہے. جو بندہ مر جاتا ہے سمجھو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈس کنیکٹ. اب اس کے پاس نیٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکے. کبھی کبھی عالم خواب میں وہ بندہ نظر آ جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچانک ایک کنیکشن بنتا ہے اور اچانک وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. مطلب مرضی الہی ہے، کوئی آئے کوئی جائے. اب بندہ دن رات سوچتا رہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. جب اس کو آنسرز نہیں ملیں گے واقعہ میں کہاں جاؤں گا. اصلاً یہ خیال انسان سوچے کہ مطلب میں مر جاؤں گا اس کے بعد دی اینڈ ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو انسان کہے گا میں دنیا میں آیا کیوں، محنت کس کے لیے کروں، گھر کس کے لیے بناؤں، اتنی عبادتیں اتنے روزے کس کے لیے کروں اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں سکون کس نے دیا؟ وحی پروردگار عالم نے. سکون کس نے دیا؟ کلام معصومین نے دیا. سکون کس نے دیا؟ اہل بیت نے دیا. تو وحی انسان کی عقل کو کیا کرتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے. وہ آپ کے اندر ٹھہراؤ کو پیدا کرتی ہے، آپ کے وجود میں سکون کو پیدا کرتی ہے. تو یہ وجود جو ہمارا چل رہا ہے یہ سمجھو کہ خدا نے جتنے رولز بنائے ہیں کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہو اور آپ اسے میڈیکلی حلال پروو کر سکو. خنزیر کا حرام ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے گوشت پہ ریسرچ کیے سارے کیا کہتے ہیں؟ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مطلب میڈیکلی آپ نہیں بتا سکتے کہ جس کو اسلام نے حرام کیا بتاؤ میڈیکلی یہ ہیلدی فوڈ ہے. نہیں. اسلام نے کہا شراب حرام ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو. تو الکوہول ایک بیماری کی قسم ہے. جتنے بھی کڈنیز کی بیماریاں ہوتی ہیں ہماری کنٹریز میں کم ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کڈنی کی بیماریاں زیادہ ہیں. ہر ایک چھوٹا چھوٹا حکم اسلام جو خدا نے بولا ہے. بھائی گوشت تو گوشت ہے نا، وہ انسان کا گوشت ہو، وہ بکری کا گوشت ہو، وہ کسی شیر کا گوشت ہو، میٹ تو میٹ ہوتا ہے. اب اس میٹ میں ایسا کیا ہے جو اللہ کہتے ہیں حلال ہے؟ اس میٹ میں ایسا کیا ہے جو اللہ کہتے ہیں حرام ہے؟ کب بکری کا گوشت حلال ہے؟ اب ایک بندہ کہے میں شیر کھاؤں گا، شیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ گوشت تو گوشت جیسا ہے نا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حلال حیوان ہیں وہ ویجیٹیرین ہیں. جتنے حلال حیوان ہیں ویجیٹیرین ہیں. کوئی بھی حلال حیوان گوشت نہیں کھاتا. اور جو حلال حیوان نہیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. گوشت کھانے سے انسان کے وجود میں ایک تو گوشت کا شکار کرنے کے لیے بندے کا درندہ ہونا ضروری ہے. سنگ بلی چاہیے ہوتی ہے نا کہ شیر ہرن کا بچہ بھی ہرن سے چھین کے لے جائے اور اسے کھا جائے. تو انسان بھی دیکھتا ہے تو دل تھوڑا کانپ اٹھتا ہے کہ کس طرح چیرتے ہیں، کس طرح پھاڑتے ہیں. ایک درندگی چاہیے ہوتی ہے. جو گوشت کھانے والے حیوان ہیں ان میں رحم نہیں ہوتا، بے رحم ہوتے ہیں، درندہ ہوتے ہیں. اب فرمایا جو وہ کھا رہا ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ ساری عادتیں، وہ سارے جینز اس کے گوشت کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب وہی گوشت تو کھائے گا تو تیرے اندر بھی کیا پیدا ہو جائے گی؟ درندگی پیدا ہو جائے گی. جو صفات حیوانوں کے اندر ہیں وہ صفات آتی ہیں. اب کبوتر کھاؤ گے کبوتر کی صفت آئے گی، 100% ہے. مرغی کھاؤ گے مرغے کی صفت آئے گی. اور کیوں معصوم نے فرمایا کہ کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھو، حیوان سے انسان سیکھے. کچھ کو دیکھ کے سیکھو، کچھ چیزوں کو کھا کے شاید وہ عادتیں ہمارے وجود میں آ جائیں. کہ مولا کیا سیکھیں؟ فرمایا غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو. بعض لوگوں کی غیرت مرغے سے بھی گئی گزری ہوتی ہے.
مرغا آپ نے دیکھا ہے اس کی مرغی کے قریب کوئی ہے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، مدار کہ کوئی دوسرا مرغا اس کی مرغی کے پاس ہے. لیکن انگریزوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مرغے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. کا پیار اگر سیکھنا ہے، محبت اگر سیکھنی ہے تو کبوتر سے سیکھو، پھر وہ نہیں کہ مرغے سے سیکھو. پیار کس سے سیکھو؟ کبوتر سے سیکھو. حیات الحیوان کتاب ہے، اس میں ایک ایک حیوان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ کس حیوان سے تو نے کیا، مطلب کائنات کی جز جز میں ہر چیز میں خدا نے تمہارے لیے کیا رکھی ہیں؟ تعلم رکھا ہے. ہر چیز تمہارے لیے کچھ نہ کچھ وہ چیزیں تمہیں سکھاتی ہیں تاکہ تو اپنے وجود کو کیا کرتا رہے؟ ڈیولپ کرتا رہے. کوا حرام ہے لیکن کوے سے چند چیزیں سکھا کرو. وہ تو ہم کراچی والوں کے لیے اور تنزانیہ والوں کے لیے بہت مشکل ہے. صبح سویرے اٹھنا کوے سے سیکھو، شام جلدی گھر جانا کوے سے سیکھو، اور حیا کوے سے سیکھو. کوا جب اپنی کوی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے، اس کے اندر حیا ہوتا ہے، اس کے اندر شرم ہوتی ہے. لیکن گدھے میں، دوسرے حیوانوں میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. بھینس لے لیں، دوسرے حلال حیوان بھی لے لیں، ان میں کسی میں کوئی شرم نہیں ہوتی. کوے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شرم ہوتی ہے. خنزیر دنیا کا سب سے کم غیرت ترین حیوان ہے. اس کے گوشت کے اندر کچھ بھی نہ ہو، آپ بولے مولانا شاید دوسرے حیوان بھی ہیں جن کے اندر غیرت کم پائی جاتی ہے، لیکن اس کا جو کھانا ہے وہ سارا غلاظت ہے. یہ روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت نوح نے سارے حیوانات کو اپنی کشتی پہ سوار کیا، ظاہر کشتی نوح کتنے مہینے سمندر میں چلتی رہی تب جا کے اس کو کوئی کنارہ ملا. تو حضرت نوح نے ہر قسم کے حیوانات اس کشتی پہ سوار کیے تھے. اب انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے، تو لہٰذا وہ سارے حیوان جب کشتی کے انڈر گراؤنڈ تھے تو ان حیوانوں کی کیا ہوتی تھی؟ گندگی وہاں پہ ہوتی تھی، بدبو ہوتی تھی. اب سارے لوگ کشتی میں، بیماریاں ہونی تھیں. تو حضرت نوح نے کہا پروردگار اس گندگی کا کیا کیا جائے؟ تو فرماتے اس وقت خدا نے کس کو بنایا؟ خنزیر کو بنایا. کہ وہ خنزیر آتا تھا، وہ سارے حیوانوں کی گندگیوں کو کھاتا تھا. اب جس کا میٹ بنا ہی گندگی کے ساتھ ہو، تبھی خدا نے اسے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. ورنہ خدا کو کیا ہے، بکری کھانے دے رہا ہے، گدھا مثلا یا دوسرے حیوانات کو کسی کو مکروہ قرار دیا، کسی کو حلال قرار دیا، کسی کے گوشت کو زیادہ پریفر کیا کہ اس کو کھایا کرو، یہ تمہارے وجود کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے. تو خدا نے جتنے رولز بنائے ہیں انسان کی بہتری کے لیے بنائے ہیں اور انسان کی فطرت کو بچانے کے لیے بنائے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.